إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال عز وجل في موضع آخر فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا، سچی تعریف، پاکیزگی، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے جو اکیلا تنہا ساری کائنات کا پالنہار ہے، رب ذوالجلال ہے، ہم تمام کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین، سورہ توبہ کی آیتوں میں سے ایک آیت کا کچھ حصہ میں نے آج آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنایا، جس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتایا ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا تبھی سے مہینوں کی تعداد اللہ کے پاس 12 ہے، اور ان میں سے 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے مہینے بنایا۔ یہی سچا دین ہے، اور اس میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذو الحجہ، محرم جو کہ پیدر پہ آتے ہیں، اور جس مہینے میں ہم اور آپ آج زندگی گزار رہے ہیں، رجب کا مہینہ ہے جو کہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ان حرمت والے مہینوں کا پاس و لحاظ رکھو، ظلم نہ کرو۔ ظلم نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ ظلم نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت الہیہ کی اس میں خلاف ورزی نہ کرو، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ انہی میں شریعت الہیہ کی خلاف ورزی
سنت رسول اللہ کی مخالفت، جیسے کہ رجب کے مہینے میں بھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس میں قرآن اور سنت کے مطابق ہماری زندگی ہو جائے، اللہ کے اور زیادہ قریب ہم ہو جائیں، لیکن امت مسلمہ کا ایک طبقہ اس میں بھی بدعات، خرافات، رسوم و رواج کو اپنا لیا۔ ان میں سے کچھ لوگوں کے دماغ میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اسراء اور معراج کا جو واقعہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طویل سفر تاریخ انسانی کا جو کروایا گیا، تو کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ 27 رجب کو تھا، اور اسی دن خصوصیت کے ساتھ مسجدوں میں جاگنا، پروگرام کرنا، نئے کپڑے عید کی طرح ماحول بنانا، یہ تو کچھ چیزیں ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں جو اس میں کرتے ہیں، رجب کے کونڈے نام کی کوئی اور چیز بنانا، الغرض لوگ کرتے کیا ہے اس پر ہم کو زیادہ بحث نہیں کرنا ہے۔ مجھے آپ کے سامنے آج کی اس تاریخ میں اسی مناسبت سے اسراء اور معراج پر کچھ خصوصی باتیں کرنا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ایک اچھا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ جاہلیت میں لوگ بہت سارے غلط کام، رسوم و رواج عام مہینوں میں بھی اور ان مہینوں میں بھی کیا کرتے تھے۔ اسلام آیا، ہر قسم کی غلط قسم کے ریتی رواجوں کو، غلط عقائد کو ختم کیا، لیکن آج کے معاشرے میں پھر دوبارہ یہی بدعات و خرافات کا بول بولا ہوتا جا رہا ہے۔ بہت ساری غلط چیزیں، رسم و رواج بہت ہی زیادہ عروج پر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ان مہینوں میں سنت رسول اللہ کی خلاف ورزی کا کام کچھ بھی نہ کریں، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اللہ نے بتایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کوئی بھی کام قرآن اور سنت کے خلاف بالکل بھی ہمارا نہ ہو، حد سے زیادہ جہاں تک ہو سکے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بات ذکر کرتا چلوں اسراء و معراج، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت ہی عظیم واقعہ ہے، ایک بہت ہی عظیم معجزہ ہے، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ ہی حصے میں مسجد حرام سے، بیت اللہ سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، بیت المقدس تک، اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اور وہیں سے جنت اور جہنم کی بھی سیر کروائی گئی، اور بہت سارے واقعات وہاں ہوئے، اور پھر اس کے بعد اسی رات کے کچھ پہر میں دوبارہ واپس لا کر کے بھیج دیا بھی گیا۔ تو بتانا یہ ہے کہ اس سفر میں آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا تقرب حاصل ہوا، اتنا زیادہ تقرب حاصل ہوا کہ جبرائیل کو بھی اتنا تقرب نہیں ملا تھا۔ یہ واقعے سے ہوا، جبرائیل کو بھی ایک حد ہے، روک دیا گیا، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، رک گئے، اور اس کے بعد کہا کہ مجھے اس کے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں، اللہ نے آپ کو اجازت دی۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ بس اس کی ایک بات میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں سیرت کا مطالعہ کریں گے، آپ پڑھیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو، تو جن حالات میں یہ واقعہ پیش آیا وہ حالات بڑے خطرناک تھے، وہ مرحلہ بڑا کٹھن تھا، بہت ہی زیادہ دشواریوں سے رسول اللہ گزر رہے تھے، بڑے بڑے سانحے رسول اللہ کے ساتھ پیش آئے۔ ان میں سے 3 بڑے واقعات قابل ذکر ہیں۔ اس میں سے پہلا واقعہ اسلام کی دعوت توحید کو لے کر کے رسول اللہ جیسے جیسے آگے بڑھے، آپ علیہ السلام کا اور آپ کے صحابہ کرام کا دائرہ، وہاں پر لوگ سکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لوگ وہاں پر ان کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، ستایا جا رہا تھا، روکا جا رہا تھا، ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جا رہا تھا۔ جب دشمنوں نے ہر طریقہ آزما لیا، انہوں نے دیکھا کہ اب ہماری دال گلنے والی نہیں ہے، تو آپس میں مشورہ کیا کہ ان لوگوں کو پورے طریقے سے سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے، اور سبھی مسلمانوں کو شعب ابی طالب میں قید کر دیا گیا۔ یعنی کہ ابو طالب کی گھاٹی جسے کہتے ہیں شعب ابی طالب میں 3 سال تک مکمل سوشل بائیکاٹ رہا۔ کیا بائیکاٹ رہا؟ کوئی لین دین نہیں کریں گے، خرید و فروخت نہیں کیا جائے گا، ان کو کوئی مدد نہیں کرے گا، ان سے کوئی سلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، کوئی کسی قسم کا رشتہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں رکھے گا، ہر قسم کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، اور معاہدہ لکھ کر کے کعبۃ اللہ کی دیواروں پر چسپاں کر دیا گیا، لگا دیا گیا۔ اب یہاں پر مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے، ان پرخطر حالات میں
بہت ساری باتیں آتی ہیں اما خدیجہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے، آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا۔ الحمدللہ اللہ نے انہیں مال بھی دیا تھا، ویسے ہی خوبصورتی بھی عطا کیا تھا۔ وہ خوبصورت گوری چٹی عورت جو ہے نا، وہ شب ابی طالب کی چلچلاتی دھوپ میں کوئی سایہ نہیں ہے، دھوپ کی گرمیوں میں جل کر کے ان کا رنگ ایک دم سیاہ بن چکا تھا۔ اور کچھ صحابہ کی باتوں میں یہ تذکرہ بھی ملتا ہے کہ کھانے کو نہ ہونے کی وجہ سے درختوں کی جڑیں، سوکھے پتے ہم کھا کر کے گزارتے تھے، پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے پیٹ میں ایسا نقصان ہو گیا تھا، کبھی بیت الخلاء کی رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہوتی تو کسی کی چیخ نکل جاتی، صحیح سے بیت الخلاء ہو نہیں پاتا تھا، کھانا نہیں ہے پیٹ میں۔ اور اسی طریقے سے بخاری کی ایک روایت ہے جس کے اندر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ بھوک کی شدت اتنی تھی، رات کے اندھیرے میں میں اور کچھ صحابہ کے ساتھ چل رہا تھا، پیروں کو کوئی گیلی چیز محسوس ہوئی، پیروں کو لگا کے کوئی کچی کچی چیز لگ رہی ہے۔ میں نے نہ تو آنکھوں کو دیکھا، نہ تو ناک سے اس کو سونگھنے کی کوشش کی، واللہ مجھے آج تک نہیں معلوم ہے کہ وہ چیز کیا ہے۔ ناک اور کان بند کیا، اس کو اٹھا کر کے رٹک سے نکل گیا۔ بھوک کی شدت کا وہ عالم تھا، بھوک کی شدت کا وہ عالم تھا، اتنی تکلیف تھی، بے برداشت تھی بھوک، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں مل رہا ہے۔ 3 سال تک ایسی صعوبتیں رہی۔ یہ سال کو تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں عام الحزن کہا گیا ہے، غم کا سال۔ اسی سال کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہو گیا، جنہوں نے مکمل طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حفاظت کی تھی، دیکھ بھال کی تھی، ایک سہارا بنے ہوئے تھے، مکمل طریقے سے سہارا بنے ہوئے تھے، جہاں بھی ہو وہ آگے آگے رہتے تھے، شب ابی طالب میں بھی وہ ساتھ تھے۔ لیکن اب دشمنوں نے دیکھا کہ جو سہارا آپ علیہ السلام کے سامنے چچا کی حیثیت میں تھا وہ ٹوٹ چکا ہے، ظلم و ستم اور زیادہ بڑھ گیا، تو دوسرا غم یہ بھی تھا رسول اللہ کو۔ اور اسی سال ایک اور تکلیف علیہ السلام کے اوپر یہ آئی کہ آپ کی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کو پیاری ہو گئی، وہ بھی انتقال کر گئی، جنہوں نے پورے طریقے سے دین کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، کہ ذرہ برابر بھی کسی قسم کی کسر نہ چھوڑی تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ گویا کہ ایک انسان تھے نا آپ علیہ السلام بھی، کتنا برداشت کرتے، تکلیف حد سے زیادہ ہو گئی رسول اللہ کو، اندر سے ٹوٹ چکے تھے، لیکن اللہ کا حکم تھا، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے پھر کوشش میں لگے ہوئے تھے، اور مکہ میں ظلم و ستم کی چکی میں اور زیادہ پیسا جانے لگا۔ رسول اللہ نے دیکھا کہ یہاں پر کام نہیں بن رہا ہے، تو مکہ سے نکلے اور سیدھا وہ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، عرب کے ان صحراؤں میں اور ان جنگلی پہاڑوں میں چلتے ہوئے طائف کا سفر کیے۔ طائف پہنچے، اپنے ساتھ ایک غلام کو ساتھ میں رکھا تھا، اور وہاں پر جیسے ہی پہنچے، وہاں پر طائف کے بڑے بڑے سرداروں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، کہا کہ تم مجھے اپنے آپ، وہ زمانہ کیسا تھا، آدمی اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا تھا، کسی نہ کسی قبیلے کے حوالے اپنے آپ کو کر کے ان کے ساتھ میں ہوں، ان کے ساتھ میرا معاہدہ ہے، یہ کہہ کر کے زندگی گزارنا تھا۔ اب مکے میں کوئی سہارا دینے کے لیے تیار نہیں، رسول اللہ وہاں گئے، ایک تو کسی قبیلے کی حمایت بھی حاصل کر لوں، اور دوسرا اللہ کا پیغام وہاں میں پہنچانے کی کوشش کروں۔ لیکن بڑے بڑے سردار ابن عبد علی اور حبیب، اسی طریقے سے ایک اور، تینوں نے انکار کر دیا، رسول اللہ کا مذاق اڑایا اور آپ کو بہت سست کہا، جہاں تک ہو سکے آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد چند کیا کہتے ہیں اس کو، اوباش قسم کے نوجوانوں کو، پوکری پنڈوں کو آپ کے خلاف اکسا دیا کہ جاؤ ان کو بھگاؤ، اور وہ کیا کیے، کنکر پتھر وغیرہ اٹھا کر کے بھگاتے ہوئے، مارتے ہوئے مکے کی گلیوں، طائف کی گلیوں سے نکالا گیا۔ دل پر کیا گزر رہی ہوگی، ادھر مسلمان شب ابی طالب میں بند ہے، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، چچا کا انتقال ہو گیا ہے، خدیجہ کا جنہوں نے پورا سپورٹ کیا ان کا انتقال ہو گیا ہے، یہاں آئے اللہ کا پیغام پہنچائے، یہاں پر بھی ان کو ذلیل و رسوا کیا گیا، پتھروں سے ان کا سواگت کیا گیا، وہاں سے نکل کر کے رسول اللہ جا رہے ہیں، کتنی تکلیف بھی ہوگی۔ پہاڑوں کا فرشتہ جو تعینات سے آ کر کے پوچھنے لگا، اگر آپ حکم کریں تو ان بستی والوں کو، ان طائف
کی بستی والوں کو جو ہے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں چکی کی پاٹ کی طرح پیس کر کے رکھ دیں گے. اگر آپ وہاں گئے تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ اللہ میری قوم کو ہدایت دے, مجھے نہیں جانتی, میں مجھے نہیں جانتی, اس لیے لوگ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں. واپس آئے, واپس آ کر کے وہاں فجر کا وقت تھا, کھڑے ہو کر کے ایسی آیتیں تلاوت کر رہے تھے, ایسی آیتیں تلاوت کر رہے تھے. جنوں کی ایک جماعت جا رہی تھی, جنوں کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی. دکھ بھری آواز کو انہوں نے قرآن کو سنا, کھڑے ہو کر کے وہاں پر ابزر کیا اور اپنی جماعت میں جا کر کے انہوں نے آ کر کے کہا, ہم نے ایک عجیب و غریب کلام سنا ہے, انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. ہم آج کے بعد سے اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. یہ واقعہ ہوا, وحی کے ذریعے سے رسول اللہ کو بتایا گیا. اور پھر اس کے بعد اتنا بڑا جب دکھ ہو, اتنا بڑا جب غم جھیل لے, تو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے دل پر مرہم رکھا جائے, تسلی دی جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی دنیا کی طرف بلا لیا کہ چلو اب وہاں پر اسی رات کے چند لمحے میں مکہ سے نکلے مسجد الحرام سے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا. اور وہاں پر جو کچھ بھی واقعے ہوئے, پھر اس کے بعد آسمانی دنیا کی سیر کرائی گئی, جنت اور جہنم کی سیر کروائی گئی, بہت سارے واقعات وہاں پر دکھائے گئے. صبح کو واپس وہیں پر رات کے ہی لمحے میں واپس لا کر کے چھوڑ دیا گیا. صبح کو اٹھے, یہ واقعات کی خبر دینا تھا. رسول اللہ باہر نکلے, لوگوں کے سامنے بیان کیا, تو جیسے ہی سنا ابو جہل کے کانوں میں یہ بات جیسے ہی پہنچی تو اور کیا تھا, اب وہ کہنے لگا محمد تو پاگل ہو گیا ہے. ہم تو کہتے تھے اب تو مکمل پاگل ہو گیا ہے, اور زیادہ مذاق اڑانے لگا. کون یقین کرتا ہے بھائی؟ آج کا ٹیکنالوجی کا بھی زمانہ نہیں ہے نا, ایروپلین اور راکٹ کا دور نہیں ہے کہ جا کر کے آ جائے کہہ دے مان لے. کوئی سائنس, کوئی ٹیکنالوجی, کوئی ٹچ اسکرین کا زمانہ نہیں ہے, کوئی لائیو سیشن دیکھنے کا زمانہ نہیں تھا. تو لہذا کون یقین کرتا؟ ایسے دور میں بھی تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات بتائی تو لوگوں میں تشویش شروع ہو گئی. ابو جہل جیسے لوگ وہاں پر نکلے اور دوڑتا ہوا وہ ابو بکر کے پاس آیا, آ کر کے کہنے لگا کہ کیا اگر کوئی ایسا 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 بتائے تو تم کیا یقین کر لو گے؟ ابو بکر نے کہا کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ تمہارے ساتھی محمد کہہ رہے ہیں. تو بغیر سوچے کہ ابو بکر نے کہا اگر محمد کہتے ہیں تو میں سب سے پہلے میں یقین کرتا ہوں, سب سے پہلے میں یقین کرتا ہوں. ابو بکر صدیق بنے ہوئے سچے انسان, سچ کو قبول کرنے والے انسان, ان کو یقین رسول اللہ پر تھا, وحی کی باتوں پر سب سے زیادہ بھروسہ تھا. وحی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے, اور اللہ نے بتایا ہے, رسول اللہ نے بتایا ہے, تو یہ پاسبل ہے. اتنا یقین تھا, اتنا ایمان تھا, اتنا بھروسہ تھا. تو اب یہاں پر میں آپ کے سامنے جو ذکر کر رہا تھا, اللہ کے اتنا قریب پہنچایا گیا رسول اللہ کو کہ سدرۃ المنتہا, عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی. تو وہاں پر پہنچے تو جبرائیل بھی رک گئے, اور اس سے آگے بڑھنے کی مجھے اجازت نہیں ہے, آپ جائیے, اللہ نے آپ کو بلایا ہے. اتنا زیادہ دکھ جھیل چکے ہیں آپ, اتنا زیادہ تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کر چکے ہیں آپ, اب اللہ نے آپ کو بلایا ہے. رسول اللہ آگے بڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کی, کلام کیا, یہ حق ہے, لیکن دیکھا نہیں. ہم عائشہ نے بتایا ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ معراج کی رات رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا ہے تو اس نے جھوٹ کہا. اللہ کے نبی نے بھی اللہ کو دیکھا نہیں, لیکن بہت ہی زیادہ قریب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو بات چیت کی, اللہ سے بات کی, کلام کیا. اب وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بھی کی, اور نمازوں کا گفٹ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پر کیا تھا. تو یہ سب واقعات ہم نے سنا ہے, پڑھا ہے اور جانتے بھی ہیں. مجھے آج آپ کے سامنے بتانا یہ ہے, اسراء اور معراج کا یہ واقعہ ہمیں بہت سارے دروس ہمارے سامنے دیتا ہے. ان میں سب سے پہلا درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ مومن کی زندگی میں جو بھی حادثات ہوتے ہیں, یاد رکھو اللہ کے بندو, اللہ کی بندی ہو, مومن کی زندگی میں جو بھی حادثات ہوتے ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, جو بھی انسیڈنٹ ہوتے ہیں, یاد رکھو اس کا سب سے بہتر اور واحد حل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو جاؤ. رسول اللہ کی زندگی میں مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے, ایک کے بعد دوسرا, تیسرا, چوتھا, بڑا سے بڑا حادثہ آیا, لیکن اس حادثے کو اس دل کے, اس زخمی دل کے اوپر مرہم رکھنے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ اپنے قریب بنا لیا. تو مطلب یہ ہوا کہ زندگی میں کوئی بھی حادثہ ہمیں پریشان کرتا ہے, مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہو, تو لہذا اگر چاہتے ہو کہ اس کا حل چاہیے, اللہ کے قریب ہو جاؤ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے تقرب سے ہمارے دلوں کو سکون ملے گا, اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے ہمیں سکون و اطمینان ملے گا.
تو آپ جانتے ہیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حسبہ امر فزع الى الصلاۃ، جب کبھی بھی کوئی بھی معاملہ پریشان کرتا رسول اللہ کو نماز کی طرف دوڑتے. کیوں؟ نماز میں اللہ سے سب سے زیادہ بندہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ سے قریب ہو جاتے، اپنی پریشانی کو اللہ کے سامنے رکھتے، اللہ سے مسئلے کا حل دریافت کرتے. تو بتانا یہ ہے اللہ سے جڑ جاؤ، ذکر سے جڑ جاؤ، کلام اللہ سے جڑ جاؤ، قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، تہجد کا اہتمام کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پریشانی کو دور کریں گے انشاءاللہ. اور زندگی میں پریشانی میں مبتلا ہیں، ٹینشن میں مبتلا ہیں، اپنے ٹینشنوں کا حل ماہرین نفسیات کے پاس تلاش کرتے ہو تو کرو ضرور، لیکن اس سے بڑھ کر کے سب سے بڑا حل اللہ کی قربت میں ہے. ہماری پریشانیوں، مصیبتوں اور ٹینشنوں کا حل اللہ کی قربت میں ہے. اللہ سے قریب ہو جاؤ، انشاءاللہ زندگی میں سکون آئے گا، اطمینان آئے گا. دوسرا ایک اہم درس ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر صحابہ کرام کو غیر معمولی یقین تھا. جیسے ہی دیکھو جی، کوئی ٹیکنالوجی نہیں، کوئی سائنسی ترقی نہیں ہے، ایسے زمانے میں جب یہ بات کہی جا رہی ہے، الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صحابہ، کچھ جو کمزور ایمان والے تھے نا، وہ لوگ کہا جاتا ہے کہ مرتد بھی ہونا شروع ہو گئے. نہیں، اگر ایسا ہے تو یہ گڑبڑ ہے، یہ کیا ہے، ایسی باتوں میں بھی آ گئے تھے. لیکن جن لوگوں کا ایمان تھا نا، ان لوگوں کو یہ واقعہ ان کے ایمان میں اور مزید اضافے کا سبب بن گیا. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بات ہمیں لگتی ہے کہ یہ دین کے خلاف ہے، یعنی کہ آج کے زمانے کے خلاف ہے، تو نہیں، تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہماری عقل کمزور ہے، اپنے عقل کا علاج کراؤ یا اپنے آپ کو اس لائق بناؤ کہ وہ بات کو ہم سمجھنے کے قابل اور لائق بن سکے. دین میں کوئی بھی بات خلاف فطرت نہیں ہے، کوئی بھی بات خلاف نیچر کے خلاف نہیں ہے. ہر بات انشاءاللہ پوری کی پورے 100% صحیح نکلے گی. قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے کہا یا اولی الالباب، اے عقل رکھنے والو، اے سمجھنے والو، اے غور و فکر کرنے والو. بار بار اللہ کہتا ہے غور و فکر کرو، دعوت دیتا ہے، لیکن عقل کو وحی کے تابع رکھو، وحی کے تابع رکھو. یہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بات خلاف ہے، عقل سے ٹکرا رہی ہے، تو لہذا ہماری عقل کی کمی ہے، ہماری عقل کی کمزوری ہے، وہاں تک ہمارا ویو لینتھ پہنچا ہی نہیں ہے. اپنے عقل کو اونچا بنانے کی کوشش کرو، بات 100% سمجھ میں آئے گی. یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے نا، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، تقریباً جمعہ چاہیے اس کو سمجھانے کے لیے. میں بس اتنا بتانا چاہتا ہوں، اپنا ایمان اتنا مضبوط کرو، جب وحی کی بات آ گئی آنکھ بند کر کے اس پر بھروسہ ہمارا ہو، ہمارا ایمان اتنا کامل اور مکمل ہو کہ وحی کی باتوں پر، قرآن اور سنت کی باتوں پر آنکھ بند کر کے ہم بھروسہ کریں. اور تیسرا اور اہم اور آخری درس ہمیں اسراء اور معراج کے واقعے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم اور آپ کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی دینا ہے، نماز کا سب سے زیادہ اہتمام کرنا ہے. نماز کے تعلق سے، نماز جو ہے نا معراج کا تحفہ ہے، نماز ہے نا معراج کا تحفہ ہے. باتیں بہت ہیں نماز کے تعلق سے، گزشتہ 2 جمعہ میں بھی میں نے تقریباً باتیں کہی ہے. 3 چیزوں میں جلدی کرو، ان میں سے ایک نماز بھی تھی، اس سے پہلے بھی نماز ہی کے تعلق سے باتیں گزری تھی. پھر دوبارہ اس پر میں اپنا اور زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، بس اتنا بتا دیتا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ باتیں کا ذکر کیا گیا، کچھ باتوں کا ذکر کیا گیا. لوگ ابھی مسلمان ہوئے تھے، جنگ احد ہوئی تھی، جنگ بدر کے بعد جنگ احد ہوئی تھی، بہت 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہو گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے، ہے نا، اور بہت پریشانی کا دن تھا، بہت پریشانی کا دن تھا، گویا کہ ماتم کی عالم تھا. ایسے وقت میں کسی نے ماتم نہیں کیا، بس ایک لفظ میں بتا رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. اب وہاں پر ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے سوال کیا، کیا ہم کو ایسے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف دینے والا دن احد کا دن تھا، اس سے بھی بڑا کوئی دن آیا ہے کیا اللہ کے نبی کی زندگی میں؟ تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا احد کا دن تو کیا دن تھا، اس سے بھی بڑا خطرناک، سننے والے کے ہوش اڑ جائیں، وہ طائف والا دن تھا جو رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی گئی. اتنا زیادہ دشمنوں نے تکلیف پہنچائی، اس کے باوجود بھی رسول اللہ اپنے قوم کو ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، مجھے نہیں جانتی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. یہ اگر ایمان نہیں لائے تو ان کی نسل ایمان لائے گی. ان کو سزا مت دے، کن کو؟ جنہوں نے پتھروں سے مار کر کے لہو لہان کیا، ذلیل کیا، رسوا کیا، یہاں تک کہ کسی نے یہاں تک کہا اگر واقعی معنی میں تم ہی نبی ہو تو پھر یہ دین ہی نہیں چاہیے، تمہارے جیسے آدمی نبی ہے تو ہم نہیں مانیں گے.
کتنا ذلیل کیا گیا. کسی نے کہا اگر نبی بنانا ہی تھا تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ملا کیا اللہ کو؟ تیرے جیسا ملا کیا؟ نعوذ باللہ. کیسی تکلیف ہوئی ہوگی رسول اللہ. ویسے لوگوں کو بھی برا بھلا نہیں کہا. جانتے ہو ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی زبان سے بد دعا نکلی ہے. جانتے ہو کس سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک مرتبہ بد دعا نکلی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کب وہاں پر بد دعا کی؟ نبی علیہ الصلوۃ کے ایک جنگ ہوئی تھی جسے جنگ خندق کہا جاتا ہے. جنگ خندق کہا جاتا ہے. ایک گڑھا کھودا گیا تھا. وہاں پر دشمنوں نے اتنا بزی رکھا کہ عصر کی نماز فوت ہو گئی. دشمنوں کے جنگ کی وجہ سے عصر کی نماز کا وقت جاتا رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو تکلیف یعنی کہ جو تکلیف ان کو احد کے دن پہنچی تھی اور جو تکلیف ان کو طائف کے دن پہنچی تھی وہاں پر بھی بد دعا نہیں کی بلکہ ان کے حق میں دعائیں خیر کی. وہ ہر ہمیشہ دعا کرنے والا نبی جن کی وجہ سے نماز فوت ہو گئی ان کے لیے زبان نبوت سے الفاظ نکل گئے. کہنے لگے رسول اللہ نے کہا شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ اللہ بیوتهم وقبورهم نارا. جنہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے غافل رکھا جن کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز جاتی رہی اللہ ان کے گھروں کو اللہ ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے. تو اس نماز کو اگر ہم ضائع کر رہے ہیں نمازوں کو یوں ہی بیکار کے اور کاموں میں مشغول ہو کر کے ہم نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں تو سوچ کر کے دیکھو کتنا بڑا ہم پاپ کر رہے ہیں. نمازوں کو کبھی ضائع نہ کرو. اسراء اور معراج کے حاصل ہونے والے دروس میں سے 3 اہم درس آج میں نے آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کی. تو ایک مختصر سا پیغام تھا. یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کے درمیان بس ایک ہی مہینہ گیپ رہ گیا ہے. بہت ہی زیادہ اللہ سے تقرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. ہم اور آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ خوب اللہ کی عبادت کریں, اللہ سے جڑ جائیں, ہر قسم کے ظلم و ستم سے اپنے آپ کو روک لیں اور جہاں کہیں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے ہونے جا رہا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا میں امن و سلامتی کا بول بالا فرما. اللہ ظلم و زیادتی سے تو حفاظت فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک ورؤوف رحیم رب حلیم.